بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھ اور آنکھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ اس کے آنسو پونچھ دیتا ہے۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ مرد کیسا ہو، عورت کیسی ہونی چاہیے، ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو بشر کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اچھے ہمسفر کے بغیر زندگی بہت دشوار ہے، اس لیے اللہ پاک یہ خوبصورت ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ سلامت رکھے۔ سوال تھا، سفر زیادہ اہم ہے یا منزل؟ جواب تھا، من پسند شخص کی موجودگی۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تسلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص العقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کو سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ جہاں حسن ختم ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا ساتھ اپنی جگہ، تیرے ہونے کی بات اپنی ہے۔ بات یہ نہیں کہ تیرے بن جی نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ تیرے بنا جینا نہیں چاہتے۔ تم نے فقط جتایا تھا کہ محبت ہے مجھ سے، میں نے کر کے دکھایا ہے کہ عشق ایسے ہوتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ ہم تمہارے ہیں لفظ سادہ ہے مگر کتنے پیارے ہیں، تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کے کر لیں گے۔ میرے پاس ایک ایسا شخص ہے جو مجھے کسی کام کے لیے نہ نہیں کہتا، جو مجھے گھنٹوں سن سکتا ہے، اکتائے بغیر، جو مجھے مسکراتا دیکھ کر سارے غم بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے بعد میں عزیز ہوں، وہ انمول ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سراپا ایک محبت ہے، سراپا ایک خلوص ہے۔ اگر تمہاری غربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ محبت ہو جائے تو ایک عام سا چہرہ بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے اس قدر مولا، کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی، استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔
ایک عورت کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک عورت کا مرد کا سچا پیار ملتا رہے تب تک وہ عورت جوان رہتی ہے۔ عورت کے چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی مرد اسے بے شمار پیار کرتا ہے۔ ہم سفر مخلص ہو تو راستے جتنے بھی کٹھن ہوں منزل مل ہی جاتی ہے۔ تیرے دل میں مجھے ایسی عمر قید ملے، تھک جائیں سارے وکیل مگر ضمانت نہ ملے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔